الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله صدق رسوله النبي الكريم اے محترم حضرت مولانا اثر صاحب دان برکاتہم حضرات علماء کرام طلبہ اعزام اور میرے محترم بزرگ دوستوں، آج یہ اس ادارہ کا سالانہ جلسہ ہے جو قرآن مجید کی تکمیل کی نسبت سے منعقد ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک احسان کو ذکر کیا ہے کہ جو ہم نے مومنین پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے، اور وہ احسان کیا ہے؟ اس بعث فیہم رسولا، کہ اپنا خاص محبوب پیغمبر ان میں بھیجا ہے جو 4 فرائض لے کر آیا ہے، 4 بڑے کام لے کر آیا ہے۔ من انفسہم، انہی میں سے، وہ محبوب پیغمبر انہی میں سے۔ ہمارے شیخ عارف باللہ شاہ کی مقتل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے نہ ہوتے، ہم انسانوں میں سے نہ ہوتے، اور جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فریضہ دے دیا جاتا تو کوئی شخص جا کر اپنی بیوی کی شکایت کرتا کہ میری بیوی بیمار ہے، تو جبریل السلام پوچھتے کہ بیوی کیا ہوتی ہے؟ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بیوی کیا ہوتی ہے؟ تو کیوں پریشان ہے؟ اس کی بیماری کیا ہے؟ ماشاءاللہ اللہ، آپ ہنسے ہیں تو ہمارا بھی دل کھل جائے۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لا ہنسا فقط ہنسا۔ ہمارے ایک دکھ درد کو جبریل السلام کیسے محسوس کرتے ہیں؟ صحابی آتے ہیں عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ پیغمبر السلام کے پاس، آپ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ، اور آ کر کہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشکل حالات کب ختم ہوں گے؟ یہ دیکھیے میرے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے بھوک کی وجہ سے۔ رسول اللہ نے اپنا دامن اٹھایا، کہا کہ تیرے رسول کے پیٹ پر تو 2 پتھر بندھے ہوئے۔ جی عاشق تکڑا ہو گیا۔ ہاں اچھا، محبوب بھی اسی تکلیف اٹھا رہے۔
ورنہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے حالات نہ آتے، ان کو آپ محسوس نہ کرتے، تو امت کی رہبری کیسے فرماتے؟ آپ نے بتایا کہ اس غم اور صدمے کو کیا کرنا ہے۔ روزانہ آواز لگتی ہے، آپ ترمذی شریف کی حدیث اٹھائیں، بلا ناغہ آواز لگتی ہے۔ آپ آتے ہیں چاش کے وقت، گھر میں آتے ہیں، صبح سے مجلس لگتی، چاش ہو جاتی ہے، آپ گھر میں آ کر پوچھتے ہیں یا اویشہ، ہم عائشہ صدیقہ ان کا یہ پیار کا نام ہے اویشہ، یا حمیرہ آئندہ کے غدا تیرے پاس ناشتہ ہے؟ لا یا رسول اللہ، کوئی ناشتہ نہیں۔ آج ہمارے گھر میں ویسا ہو جائے، یہ کہ جی گیس نہیں آ رہی، حکم متصل۔ یہ دین سکھاتا ہے۔ حکومت خدا ہے، اس نے ذمہ داری لی ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، یہ حکومت نے ذمہ داری لی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی۔ تو اپنا معاملہ درست کر مولا کے ساتھ، تو تیرے معاملات صحیح ہو جائیں گے۔ کوئی یہ دیکھنا چاہے کہ مولا مجھ سے کیا چاہتا ہے، وہ یہ دیکھے کہ وہ مولا کے ساتھ کیا کرنا ہے، بس یہی سے بات ختم ہو گئی۔ کسوٹی تجھے خود بنایا ہے، تیرے احساسات کو بنایا ہے، تیرے سلوک کو بنایا ہے، تیرے طریقے کو بنایا ہے۔ تو جیسے چل رہا ہے ویسے آسمانوں سے فیصلے ہوں گے، پھر چاہے دنیا میں آگ لگی ہو۔ چنانچہ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اگر گیتی سراسر باد گیرت، اگر پورا جہان ہواؤں سے بھر جائے، آندھیوں سے بھر جائے، چراغ مقبلہ ہرگز نہ میرت، اللہ مقبول بندوں کا چراغ کبھی نہیں بجھنے چاہیے۔ کیوں فرمایا ہے؟ وہ معاملہ تو اوپر سے ہے۔ آئندہ کے غدا لا یا رسول اللہ، ہلکی سی مسکراہٹ لا کر فرماتے انی صائم، میں نے روزے کی نیت کر لی، روزے کی نیت کر لی۔ یہ نہیں ہے کہ حالات کو برا کہہ دو، اس کو برا کہہ دو، اس کو برا کہہ دو۔ میرے شیخ نے اس پر یہ کتنی پیارا شعر کہا، جو غم ملا غم جانا بنا دیا، جو غم ملا غم جانا بنا دیا، آلام روزگار کو آسان بنا دیا۔ مسائل مشکلات تو آتے ہیں، فرمایا من انفسکم، تمہیں میں سے بھیجا ہے جو تمہارا پورا پر احساس رکھتا ہے، تمہارے دکھ درد کو، تمہاری تکلیف کو، تمہاری بھوک پیاس کو ہمارا محبوب پیغمبر محسوس کرتا ہے، پھر تمہاری دنیا کی فکر نہیں، تمہاری آخرت کی فکر بھی کرتا ہے اور آگے کی فکر بھی کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس دنیا میں، آخرت کی بھی، میدان محشر کی بھی۔ رسول نے فرمایا ہر پیغمبر کو ایک دعا کہی گئی کہ تو یہ دعا کر، ہم قبول کر لیں گے۔ ہر پیغمبر نے کر دی، میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے، آخرت کے لیے بچا کر رکھ دی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، من انفسہم، اس لیے کہا تم ہی میں سے، تم دور نہ سمجھو پیغمبر کو، تمہارے احساسات تم سے بھی زیادہ ان کو احساس، تمہیں احساس نہیں۔ تقاہمون حدیث میں آتا ہے تم جہنم میں گھسے چلے جاتے ہو، انی آخذ بحجزکم، میں تمہاری پیٹھ پکڑ پکڑ کر جہنم سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ فرمایا یتو والی مائی، 4 بڑے فریضے دی، تلاوت آیات کرتا ہے۔ او ہو معلوم کہ تلاوت آیات کوئی معمولی چیز نہیں ہے، جس کے لیے محبوب پیغمبر کو بھیجا گیا کہ ہماری وحی، ہمارا قرآن ان کو پڑھ کر سنائیں۔ اس کا پڑھنا آسان نہیں ہے، یہ تو اتنا وزن رکھتا ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، ہم پہاڑ پر نازل کر دیں، لرأیت خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اللہ کے خوف سے دب جائے، پھٹ جائے۔ کس انسان کے مجال ہے کہ اپنی زبان پر وحی الہی کو جاری کر سکے؟ یہ ہمارے محبوب پیغمبر ہے،
ان کے اندر ہم نے یہ قوت رکھی ہے کہ وحی کے بوجھ کو برداشت کرتے ہیں، پھر ویسے ہی سنا دیتے ہیں جیسے وحی آتی ہے۔ یتلو علیہم آیاتی، سب سے پہلے تو وہ تلاوت کرتا ہے، اور تمہاری سماعتوں میں صحابہ ہم نے طاقت رکھ دی کہ ہمارے محبوب نے جو پڑھا وہ تمہارے کانوں نے سن لیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پہلا فریضہ ہے، پہلا فریضہ تلاوت آیات۔ رسول اللہ کے تمام فرائض میں پہلا فریضہ تلاوت آیات ہے۔ اس لیے پیغمبر السلام نے سب سے پہلے صحابہ کو قرآن مجید سکھایا ہے، صفا کا مدرسہ بنایا، مکہ شریف میں بھی سکھاتے تھے، مدینہ سے بھی سکھاتے تھے۔ حضرت سالم قاری قرآن ہے، 5 بڑے قاریوں میں سے حضرت سالم ہیں، عبداللہ بن مسعود ہیں، یہ دونوں قاری وہ ہیں جنہوں نے مکہ شریف میں رسول اللہ سے پڑھا ہے، کیونکہ بچے تھے، آپ کی خدمت میں تھے، آپ ان کو قرآن پڑھاتے تھے، خود یہ فریضہ انجام دیتے تھے۔ یہ معمولی فریضہ نہیں ہے۔ کبھی قاری صاحبان دل چھوٹا کرتے، شیخ الحدیث صاحب کا تو نام بڑا ہے، ہمارا نام چھوٹا، اور میاں ہمارا تو نام بڑا ہے، تمہارا کام بڑا ہے۔ یہ رسول اللہ کا وہ فریضہ جو سب سے پہلے رسول اللہ نے کیا، یتلو آیاتی، آپ تلاوت کر کے سنائیں، قرآن سکھائیں، ان کی زبان پر اس وحی الہی کو چڑھائیں۔ یہ اتنی آسان نہیں ہے، اتنی آسان ہوتی تو 5 آیات اترنے کے بعد 3 سال محبوب پیغمبر کو آرام کرایا گیا کہ وحی کا بوجھ اتنا ہے۔ اللہ کا نبی اگر مسلسل قرآن اترے گا آپ بیمار پڑ جائیں گے، 3 سال آپ آرام کریں، آپ پہ شوق آئے، وحی کی لذت کو یاد کر کر کے پہاڑوں پر چڑھتے تھے اور دیکھتے تھے کب وحی نازل ہوگی۔ جب شوق انسان میں پروان چڑھتا ہے پھر وہ اس کا شوق انسان کو ایسا بنا دیتا ہے کہ پھر پہاڑ بھی سر پر آ جائے تو اس کے بوجھ کو اٹھا لیتا ہے۔ خلوت غار ہرا سے ہے طلوع خورشید، میرے شیخ فرماتے خلوت غار ہرا سے ہے طلوع خورشید۔ یہ خلوتیں بھی ایسی خلوتیں، حب ولی خلا، اللہ نے قرآن نازل کیا، دل میں خلوت کی محبت ڈال دی کہ دیکھو بہت بڑی کتاب آنے والی، بہت اونچی کتاب جو تمام کتابوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے۔ خلوت اختیار کریں، دنیا سے بالکل منقطع ہو جائے۔ خلوت غار ہرا سے ہے طلوع خورشید، کیا سمجھتے ہو دوستو ان ویرانوں کو؟ کیا سمجھتے ہو دوستو؟ یہ میرے شیخ نے اس تناظر میں شعر کہا ہے کہ جب تک دل مزین ہے دنیا کی چیزوں سے خزانہ نہیں نکلے گا، جب ویرانہ بنائے گا تو خزانہ نکلے گا۔ خلوت غار ہرا سے طلوع خورشید، کیا سمجھتے ہیں دوستو ان ویرانوں کو؟ 5 آیات نازل ہوئی سورہ اقرا کی، اور اس کے لیے بھی 3 بار جب السلام نے 2 دفعہ دبایا اور 30 دفعہ مؤنثت کے لیے گلے لگایا۔ آپ کے اندر جو طاقت تھی وہ بیدار ہوئی، طاقت کو بیدار کیا انہوں نے۔ اب 5 آیات نازل ہو گئی۔ اب اس کا کتنا بوجھ تھا کہ 3 سال پیغمبر السلام کو آرام کرا اللہ تعالیٰ نے کہ نہیں، یہ بہت وزنی چیز ہے۔ اچھا بخاری شریف میں آتا ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں شدید سردی کے موسم میں وحی نازل ہوتی تھی، آپ سے پسینہ یوں ٹپکتا تھا جس طریقے پر کہ جو ہے رگ تو کاٹ دی گئی ہو اور خون گرتا، ایسے پسینہ گرتا تھا۔ کہا کہ حالانکہ سردی کا موسم ہوتا تھا لیکن اس کے بوجھ کی وجہ سے، اس کی گرمی کی وجہ سے، اس نور کی تجلی کی وجہ سے یہ اثر ہوتا تھا پیغمبر پر کہ دھر دھر پسینہ گرتا تھا۔ اس لیے ہمارے استاد فرماتے تھے مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ کہ پیغمبر السلام بوجھ اٹھا گئے اور امت کے لیے قرآن آسان کر گئے۔ آپ بوجھ نہ اٹھاتے تو آپ بھی آج بھی نہیں اٹھا سکتے، عجیب بات ہے۔ جو قرآن کا جو الف لام ہے، الف لام میم یا الف باتا جو قرآن کا ہے نا، یہ عام اس سے الگ ہے، یاد رکھو۔ یہ تو ایک لفظ کے اندر اتنا نور ہے، اتنا نور ہے کہ محدثین نے لکھا ہے کہ اگر قرآن مجید کہیں ایسی جگہ پر اس کا کوئی ورق گر جائے جو پاک جگہ نہیں ہے
تو فرشتوں کی جماعتیں مقررہ جو فوراً دوڑ کر اس کے اندر سے اس نور کو نکالتی ہیں جو اس کے اندر اللہ نے رکھا ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس کی توہین ہو جائے اور خدا کا عذاب آ جائے. یہ لکھا ہے کتابوں میں، فوراً نکال دیتے اس میں سے اس چیز کو. وہ خالی حرف رہ جاتا ہے، اندر سے اس کے نور نکل جاتا ہے. ورنہ اگر وہ ایسی حالت میں رہے کہ قرآن کی توہین کو کفر قرار دیا ہے، کافر ہے، بات بھی دائرہ اسلام سے خارج، چاہے وہ کتنا اپنے آپ کو مسلمان کہے، اس لیے کہ دلیل ہے کہ اس کے دل میں کفر ہے. نہ قرآن مجید کی توہین لا یمس الا المطہرون، جس کو بغیر طہارت کے ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا. ناپاک آدمی اور ناپاک عورت اس کو پڑھ نہیں سکتی، جس کے پڑھنے کے لیے کتنے کتنے آداب ہیں، ہاتھ میں لینے کے آداب ہیں، پڑھنے کے آداب ہیں، الفاظ کے ادا کرنے کی جس کے آداب ہیں. یہ عام کتاب نہیں ہے، دنیا میں کوئی ایسی لغت نہیں ہے. انگریزی والے بڑا کہتے ہیں ہمیں انگریزی پوری دنیا میں بولی جا رہی، فرانسیسیوں کو بھی ناز ہے، ساروں کو ناز ہے. میں پوچھتا ہوں دنیا میں کوئی کھڑا ہو کر کہہ دے کہ ہماری زبان بولنے کے لیے بھی قانون ہے کہ اس کو ایسے کر کے تم نے بولنا ہے؟ کوئی قانون نہیں ہے. اگر پاکستانی ہے تو اپنی طرح سے انگریزی بولے، امریکی ہے تو اپنی طرح سے بولے، افریقی ہے تو اپنی طرح سے بولے، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے قوانین ہے. اس لفظ کو کہاں سے کس طریقے پر کن آداب کے ساتھ تم نے ادا کرنا ہے. ایسے پڑھ لو گے؟ تجوید پر زندگیاں لگا دی اماموں نے، فلاں حفظ کی روایت، ورش کی روایت، قانون کی روایت، فلاں روایت، فلاں روایت، حمزہ کوفی، کتنی روایتیں کہ کیسے اس کو پڑھنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سکھاتے تھے صحابہ کرام کو، ایسے قرآن پڑھنا ہے. پڑھنے کے طریقے بتاتے تھے، پکڑ کرتے تھے، فرماتے تھے ہماری پکڑ ہوتی تھی لفظوں کے اوپر، اس لفظ کو کیسے تم نے ادا کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی وحی ہے، یہ عام لغت نہیں ہے، عام زبان نہیں ہے. اگر عربی ہے لیکن قرآن کی عربی خاص عربی ہے، ہر لفظ نور لیے، اس لیے الف لام میم میں، اور آپ کہتے ہیں الف لام میم 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. حالانکہ دنیا میں زبانی کا نامی پر کبھی کچھ نہیں ملتا. تم لڈو لڈو بولتے رہو، کبھی منہ میٹھا نہیں ہوگا. لیکن قرآن کے زبان سے تم آیت پڑھو، ہر حرف پر 10 نیکیاں زبانی کلامی پر بھی لکھی جا رہی. بتاؤ ہے کسی میں؟ بولو. ایک بادشاہ تھا نا، تھوڑا ہنس لو. ایک بادشاہ تھا، ایک شاعر آج نے بڑی تعریف کی. بادشاہ یوں، بادشاہ یہ تو شاعر جو بادشاہ ہوتا ہے پورا، آپ نے تو پڑھی نہیں نا پہلے، کیونکہ بادشاہ ہی نہیں ہے. اب بادشاہ ہوتے تو کوئی اثر بھائی بھی کوئی شعر کہتے، کہا بادشاہ ہی نہیں، حقیقی بادشاہ ہی نہیں. پہلے بادشاہ ہوتے تو شعر کہتے تھے، عجیب عجیب شعر کہتے تھے. متنبی اٹھا کے دیکھو، حماسہ اٹھا کے دیکھو، فنا ہو گئے. بڑی تعریف کی اس نے، اشعار پڑھے. بادشاہ واہ 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 واہ، 100 دینار، 1000 دینار، لاکھ دینار، اور اس کو جوش آتا تھا اور اشعار اس نے سنا. جب ہو گیا تو اس کے بعد وہ وزیر خزانہ کے پاس گیا. وزیر خزانہ، کیونکہ جو اعلان ہوتا تھا وزیر خزانہ دیتا تھا. انہوں نے کہا بھائی 1 لاکھ دینار اور درہم کے اس کا اعلان ہوا ہے تو آپ مجھے عطا کریں. کہ یہاں تو بادشاہ کی کوئی پرچی نہیں آئی، جب تک تحریر ہی نہیں آئے گا تو میں کیسے دے سکتا. بادشاہ کے پاس گیا. بادشاہ سلامت، آپ نے بھرے مجمع میں اعلان کیا، اس کو اطلاع نہیں پہنچی. انہوں نے کہا بھائی زبانی تو نے خوش کیا، زبانی ہم نے خوش کر دیا، لینا دینا کیا ہے. لیکن قربان جائیے اللہ کی کتاب پر تو الف لام میم کہتا ہے تو قل ہو اللہ پڑھتا ہے 3 بار، چھوٹی سورت کو اللہ 3 بار پڑھ لیتا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں پورے قرآن کے برابر تجھے ثواب مل گیا. آپ دیکھیے، ایک آیت پڑھ لیتا ہے، آدھی آیت پڑھ لیتا ہے، الف لام میم کہہ لیتا ہے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا، مولانا نیاز محمد صاحب بہت تذکرہ سن چکے ہیں، پھر ترکستان سے، چین سے آئے تھے، پھر بابل نگر میں ڈیوٹی لگ گئی تو بابل نگر ہی ہو گئے.
نہ چینی کا لاتے گھول لگری کا ہے. خیر کسی نے کہا کہ حضرت یہ زبانی کلامی قرآن یاد کرنے کیا فائدہ ہے تو دیکھتا رٹنے کا. آج بھی بعض لوگوں کا نظریہ ہے سمجھ کے آنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، سمجھ کے آنا چاہیے. پہلے تو حضرت تھانوی رحم اللہ کی بات سناتا ہوں. حضرت تھانوی سے کسی رحم اللہ نے پوچھا رحم اللہ سے کہ ابھی قرآن سمجھ میں نہیں آتا ہے، رٹا لگا رہے بچے، اس کا کیا فائدہ، ترجمہ آنا چاہیے. فرمایا ترجمہ آ کر کیا فائدہ، ثواب ملے گا. کہتے جب رسول اللہ فرماتے ہیں کہ بغیر سمجھے بھی ثواب ملتا ہے تو فرق کیا ہے، مقصود تو ثواب ہے نا. تو ہمارے والد صاحب سے پوچھا تو حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ یہ جو روایت آتی ہے کہ ایک حرف پر قرآن کے 10 نیکیاں ملیں گی، اس میں پیغمبر سلام نے مثال کے طور پر جو آیت پیش کی ہے وہ الف لام میم پیش کی ہے کہ الف لام میم کو ایک حرف نہ سمجھو، یہ 3 حرف ہیں. الف پر 10 نیکیاں، لام کہنے پر 20 نیکیاں، میم کہنے پر 30 نیکیاں. میرے والد صاحب نے فرمایا ہے دنیا میں کوئی ایسا عالم جو بتائے کہ الف لام میم کا ترجمہ یہ ہے؟ رسول اللہ نے مثال وہ دی ہے جس کا کوئی ترجمہ نہیں. جب اس پر ثواب ملتا ہے تو سب پر ثواب ملتا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ تو سمجھ بھی عمل بھی کر، اور عمل کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے آپ جو نماز پڑھتے ہو علماء نے تمہیں سکھائی وہ قرآن کی تو نماز ہے. آپ روزہ رکھتے ہو وہ قرآن کا تو روزہ ہے. بعض لوگ اس پہ بھی کہتے ہیں جی قرآن پڑھو تو عمل کرو. جی بھائی عمل تو کر رہے ہیں نا. تم جو روزہ رکھتے ہو قرآن نے کہا جو روزہ ہے یہ اس وقت شروع ہوتا ہے جس وقت سفید اور چاند دھاگا الگ ہو جائے. وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ اللَّيْلَ اور رات تک پورا کرو. تو تم بتاؤ بھائی اس سرجانی ٹاؤن کے دوستو کیا تمہارا روزہ کوئی اور ہوتا ہے؟ آدھی رات سے شروع کرتے ہیں. حضرت نے لکھا کہ ایک طالب علم سوال نہیں کرتا تھا تو کہتے طالب علم کا سوال نہ کرنا مضر ہے اور مرید کا بولنا مضر ہے. سن لو طالب علم کو چاہیے سوال کرے تاکہ علمی بات سامنے آئے، اور مرید کو چاہیے چپ چاپ سنے اور عمل کرے اور سوال جواب نہ کرے. ساجی یہ کیوں، یہ کیوں، یوں کیوں. مرید کا کام نہیں سوال جواب کرنا. اور مردہ بدست زندہ ہے، وہ اندھا ہے جو بینا کے ہاتھ میں جس نے ہاتھ دیا ہے. اور طالب علم چونکہ علمی بات ہے، علم مناقشہ سوال جواب. ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بے شمار سوال کرتی تھی. رسول اللہ کا نام رکھ دیا یا موفقہ، اے توفیق دی ہوئی کہ تیرے سوالوں سے امت کے سامنے کا نئی بات آ جاتی ہے. کتنے سوالات ہیں حدیث میں، اور سوال کر دیا اللہ کے نبی بات سمجھ میں نہیں یہ سوال ہے. اور ازواج مطہرات تو گھبراتی تھی رسول اللہ سے سوال کرتے ہوئے، تو ان کو ناز تھا، پیار تھا، محبت تھی، اس لیے فوراً سوال کرتے تھے. اس لیے فاطمہ زہرا رضی اللہ جب آئی شکایت لے کر ماؤں کی، رسول اللہ تشریف فرماتے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں بیٹی آئی، کھڑے ہو کے استقبال فرماتے تھے ہمیشہ. بیٹی کا اتنا اکرام کرتے تھے رسول اللہ. بعض لوگ بیٹیاں دے کے فارغ ہو جاتے، نہ 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 توبہ کرو. اس لیے رسول اللہ فرمایا کہ جو بھانجا ہوتا ہے نا، یہ جو نواسا بھانجا، یہ بھی اسی قوم کا، ماں کی قوم جو ہے یہ نانے کی قوم میں سے، اس کو بھی رسول اللہ نے شمار کیا ہے. صرف باپ کا نہیں ہے، یہ ماں کا بھی پورا پورا ہے. اس لیے انصاری صحابہ نے کہا تھا جب انصاریوں کو جمع کیا، کہا کہ اس کی ماں انصاری ہے، باپ انصاری نہیں. کہا کہ نہیں یہ بھی تمہارا حصہ ہے، یہ تمہارا حصہ. یہ نہیں کہ بس باپ ہی مجھے دے کر کہا یہ میرا پتر ہے، میرا بیٹا ہے. ماں بھی کہے میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے، میری نسل میں سے. دونوں نسل کا اثر ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے صرف ابا ہی لے جائے یا پھر اماں لے جائے. کچھ صلاحی اعتماد سے آتی، کچھ صلاحی اعتماد سے آتی. تو آ کر آپ نے استقبال کیا، کہا بیٹی کیا بات ہے؟ کہا ماں نے شکایت بھیجی. کیا؟ کہا کہ صحابہ کی جماعت آپ کو ہدیہ کرنا چاہتی ہے، لیکن اس دن کا انتظار کرتی جس دن آپ اما عائشہ کے گھر میں ہوتے ہیں. تو اما عائشہ گھر میں بہت ہدیہ آ جاتے ہیں.
تو ہمیں بھی ضرورت ہے برکت کی. تو آپ صحابہ سے کہیں جب جس کا دل چاہے آپ جہاں بھی ہو تو وہاں دیں. اب صحابہ تو دیکھتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں بہت خوش ہیں تو وہاں ہدیہ پہنچایا کرتے تھے. خیر آپ نے ایک ہی بات کی, اے فاطمہ جس سے میں محبت کرتا ہوں تو اس سے محبت نہیں کرتی. ابا جان کیوں نہیں؟ کہا سن, میں تیری ماؤں کے بستر پر ہوتا ہوں قرآن نازل نہیں ہوتا, لیکن تیری ماں عائشہ کے بستر پر ہوتا ہوں تو قرآن نازل ہوتا. جب اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ معاملہ ہے تو رسول اللہ کو نہیں معاملہ کریں گے؟ بولو بھائی, وہ پتہ معاملہ ہے. اوروں کے بستر پر قرآن نہیں نازل ہوتا, لیکن میں اماں کے تیری ماں کے لحاف میں ہوتا ہوں, ہم اکٹھے لیٹے ہوتے ہیں, وہی الہی شروع ہو جاتی, آیات قرآن نازل ہوتے ہیں, قرآن نازل ہوتے ہیں. فرق وہی سے آسمانوں سے. اس لیے ہمارے استاد مفتی اعظم پاکستان مفتی ولی حسن ٹونکی رحمہ اللہ بڑی عجیب بات فرماتے تھے. کہا کہ ازواج مطہرات میں 2 مقصود تھی, باقی سب ان کی معاون تھی. مکہ میں خدیجۃ الکبریٰ اور مدینے میں ام عائشہ. عجیب بات, 2 یہ مقصود تھی. ایک وہاں پر رسول اللہ کے ساتھ تھی ان حالات میں, ایک یہاں پر تھی ان حالات میں. ہمیشہ خواہش ہوتی اب جنگ میں جا رہے ہیں مجھے ساتھ لے کے چلے. آپ کسی بیوی سے کہہ دو وہاں دھرنا ہے چلنا ہے شاپنگ کے, نہ کوئی شاپنگ واپنگ نہیں کرنا, کوئی اختیار نہیں, نہ وہاں گولیاں چل رہی, نہ آپ اکیلے جاؤ. اور شوہر کو بھی روک لینا, محبت تو آپ بھی نہ جائیں, کہنے نہیں آپ کام کر کے آؤ, یہ مسئلہ ہے وہ گھر میں فلاں چیز نہیں ہے تو لے کے آؤ. بھئی حالات صحیح نہیں ہے, ہاں ٹھیک ہے بچ بچا کے چلے نا, میں ایتل کرسی پر دیتی ہوں پیچھے بھیجنا دور ہے. اماں فرماتی میں نے ساتھ جانا ہے. اماں کا مطالبہ حدیث شریف میں کیسے امت کے سامنے اللہ اکبر کیسے کیسے خزانے اماں نے دے دیا. میں کہا کہ اللہ کے نبی جہاد کی اجازت دے دو, میں بھی چاہتی ہوں تلوار زنی اور تیر زنی اور جو نا نیزہ زنی سیکھنا چاہتی ہوں, اور جہاد میں آپ اجازت دے دیجیے. فرمایا جہاد کن الحج, سنو تمہارا جہاد حج ہے, تم حج کرو تمہارے جہاد کا ثواب لکھا جاتا ہے. سن لیں عورتیں, سن لیں بچے, سن لیں بوڑھے, سن لیں, تینوں کے لیے یہ جو حج ہوتا ہے یہ جہاد کے حکم میں ہوتا ہے. قیامت کے دن حاجہ نہیں مجاہدہ کہلائے گی. یہ سن لو, کبھی آپ نے اس پر غور نہیں کیا ہوگا, آج یہ سن لو, آج سن لو. بڈھے بھی اور بچے بھی اور دوسروں کے لیے بھی لکھا ہے, لیکن اول نمبر پر عورتیں ہیں, کیونکہ عورتوں کے لیے اجازت اماں نے دی. دیکھو کتنا بڑا خزانہ کھل گیا, یہ عورتوں کے عجیب احسانات ہیں, اماں کے عجیب احسانات ہیں. اور میں جہاد کن الحج, یہی وجہ تھی. آج لوگ کہتے ہیں بار بار حج کرتے ہو, بار بار حج کرتے ہو. آج تو اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے, وہ زمانے تو وسائل بھی نہیں تھے, اتنا طویل سفر کر کے جانا پڑتا تھا, گھوڑے کے اوپر, پیدل, خچر پر, اونٹ پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجۃ الوداع کے بعد 65 سال کی عمر میں اما عائشہ صدیقہ کا انتقال ہوا ہے. 18 سال کی تھی جب آپ نے حجۃ الوداع کیا. اپنی وفات تک اماں نے 48 حج کیے, کوئی سال حج کا خالی نہیں چھوڑا, کیونکہ جہاد الکن الحج کہتے جہاد کا جذبہ تھا. فرمایا کہ تیرے لیے یہ جہاد ہے کہ تم حج پہ جایا کر. 48 حج. آج 2-3 حج کر لیں تو سبق پڑھانا شروع کر دیتے ہیں, جناب یہ دین کے رستے میں خرچ کر دو, یہ غریبوں میں خرچ کر دو, یہ فلاں خرچ کر دو. میں کہتا ہوں غریبوں پر بھی حجی خرچ کرتا ہے, صاحب کوئی خرچ نہیں کرتا. کہیں بھی جائیں جی, کوئی جو ہے جی وہ حاجی صاحب ہے وہاں جاؤ, حاجی صاحب ماشاءاللہ بہت سخی بندے, حاجی صاحب کے پاس جاؤ. ہم لوگ مسٹر صاحب تو آج تک کسی نے نام نہیں لیا. کوئی ہے تو بولو تمہارے محلے میں ہے کوئی کہ فلاں مسٹر صاحب بہت تقسیم کرتا ہے, حاجی صاحب ہی کا نام آتا ہے. یار حاجی صاحب بڑے اچھے آدمی, ان کے پاس جاؤ, اب تیری بچی کی شادی کا مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ حل کر دیں گے. غلہ منڈی میں ہو تو حاجی صاحب, بازار میں ہو تو حاجی صاحب, کارخانے والا تو حاجی صاحب. تو میں کہ دیتے بھی وہ ہیں جو حاجی صاحب ہوتے ہیں, جو پاجی صاحب ہے وہ کب دیتا ہے.
تو میرے دوستو یہ تو آیات کی ہمارا پیغمبر تلاوت کرتا آیات کی، اس لیے تلاوت آیات یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو قرآن اس سے شروع نہ کرتا کہ پہلا فریضہ ہمارے محبوب کا یہ ہے کہ وحی الہی کو پڑھ کر سنائے اور تم سنو۔ اور پھر رسول اللہ نے فرمایا جتنی بھی کتابیں آئیں وہ تختیوں کی شکل میں آئیں، لیکن قرآن تختی کی شکل میں نہیں آیا، کیونکہ اس کے سینے میں جمع ہونا تھا۔ کئی سال میں آتا رہا، پہلے پیغمبر کے سینے میں جمع ہوا، پھر امت کے سینے میں جمع ہوا، پہلا حافظ خود پیغمبر اور پھر امت۔ اور اس قرآن کی وجہ سے جبرائیل السلام بھی حافظ ہو گئے، حالانکہ تورات بھی وہ لے کے آئے، انجیل بھی لے کے آئے، ان کو یاد نہیں ہوئی کیونکہ کٹھی تھی، کتاب کی شکل میں لا کے دے دی۔ قرآن وہ خود وہاں سے یاد کرتے، پھر رسول اللہ پر نازل کرتے، پھر آپ کو یاد ہوتا لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی ان علینا جمع و قرآن، آپ زبان نہ ہلائیں، ہمارا ذمہ ہے آپ کے سینے میں جمع کرنا۔ فإذا قرأناہ فاتبع قرآن ثم ان علینا بیانا، پھر سینے میں جمع بھی ہم کرائیں گے اور اس کی تشریحات بھی آپ کی زبان سے ہم جاری کریں گے۔ جب اسلام وہاں سے لیتے یہاں وہ حافظ، پھر یہ حافظ، سننے والے حافظ، قیامت تک حافظ، یہ سارے حافظ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تیز تھوڑا تھوڑا کیا کیونکہ اس کو سینے میں جمع ہونا ہے۔ سینے میں ایک دم کوئی چیز جمع نہیں ہوتی، موقع کے مطابق جمع ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا۔ قرآن تھوڑا تھوڑا جمع ہوا، تھوڑا تھوڑا آیا، ایک آیا کبھی زیادہ کم۔ 23 سال میں پیغمبر السلام نے کتنا بوجھ اٹھایا وحی کا، کوئی بھی وحی چھوٹی سی اس پر آئی۔ یہ غیر اولی الضرر کے بارے میں بخاری میں آتا ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ، صحابہ کرام بڑے طاقتور تھے، او طاقت بڑی تھی صحابہ میں، کیونکہ ان میں روحانیت کی اتنی عجیب و غریب طاقت تھی، دیکھنے میں دبلے پتلے لگتے تھے لیکن اللہ نے بازو میں بڑا زور رکھا تھا۔ اس لیے رستم پہلوان کے ہاں جو صحابی گئے تھے ان کی تلوار بھی ٹوٹی ہوئی تھی، تو مذاق اڑایا تھا سپاہیوں نے کہ جو تلوار سے تم ہماری ایران کو فتح کرو گے، انہوں نے کہا تلوار دیکھی ہے بازو نہیں دیکھا، تو انہوں نے بازو دیکھے، کچھ بھی نہیں، کچھ ڈولا شولا ہوتا ہے نا ایسے کر کے وہ کیا کرتے ہیں پہلوان لوگ دکھاتے ہیں کہ ایسا تو کچھ نہیں، ہڈیاں ہی ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا پھر ایسے کرو، اچھا مذاق ہو پڑ گئی، مذاق بہت سپاہی جمع ہو گئے، ابھی تو اندر گیا ہوا تھا، وہ اطلاع گئی ہوئی تھی بھی وفد آیا، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے بھیجا تھا کیونکہ فوجیں ان کی آئی تھیں، مذاق ہو گیا، وہ 3-4 سپاہی اور جمع ہو گئے، انہوں نے کہا بھائی اور دیکھو بھائی یہ جو کہتا ہے میرے اندر بڑی طاقت ہے، تلوار کا حال دیکھو، ویسے کرے 2-3 دفعہ آواز نکال چونچا چونچا کرتی۔ انہوں نے کہا اپنی مضبوط ڈھال لے کے آؤ، تکڑے سپاہی لاؤ، پھر طاقت دیکھو، مذاق بن گیا، شور ہو گیا، اور بھی جمع ہو گئے، تو بڑی ساری ایک ڈھال لے آئے، دو نے ایسے 2-3 نے زور سے پکڑے، 2-3 پکڑو، ایسا نہ ہو کہ کوئی اور نقصان ہو جائے، صرف مجھے ڈھال توڑنا ہے، بندہ نہیں مارنا، میں صلح کے لیے آیا ہوں، میں تو بات کرنے آیا ہوں۔ بس بسم اللہ پڑھ کر اللہ اکبر کر کے جو تلوار ماری تو اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ باقاعدہ تاریخ میں لکھا فتوح شام نے کہ بے ہوش ہو کر وہ گر پڑے، انہوں نے کہا دیو آمدن ہو، یہ انسان نہیں تو جنات ہیں۔ اور رستم کے سامنے جب پیش ہوا تو رستم نے، کیونکہ یہ بہت توہم پرست تھے یہ لوگ، رستم نے مذاق اڑانے کے لیے مٹی کی ٹوکری صحابی کے سر پہ رکھ دی، یہ بےزتی ہوتی تھی، لیکن صحابہ تو نیک فالی لینے کے بادشاہ تھے، رستم نے سیکھا تھا، میں نے کہا واہ رستم واہ، اپنی زمین اپنے ہاتھ سے ہمیں دے دی تو نے، اور خود اس کو ہوش آیا، لیکن وہ گھوڑے پر بیٹھے اور یہ جا وہ جا سپاہی پیچھے دوڑتے رہے، اور لا کر ابو عبیدہ بن جراح کی خدمت میں لا کر کہا کہ جی ایران کی زمین ہدیے کے طور پر لے آیا ہوں آپ کے پاس۔
کباؤں میں پیمن پتھر شکم پر، قدموں تلے تاج کسرا و قیصر، غذا نہ جاؤ وہ بھی کم تر میسر، مگر ہاتھ میں زور تسخیر خیبر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ صحابہ بہت طاقتور لوگ تھے، اندازہ نہیں کر سکتے۔ ساتھ بیٹھے جج ثابت فرماتے ہیں رسول اللہ کی یہ ران مبارک میری ران پر ہے، یک تو مجھے ایسے لگا کہ میری ران ٹوٹنے والی، میں بڑی مشکل سے اس کو سنبھالنے لگا، بڑی مشکل سے، تھوڑی دیر میں وہی ختم ہو گئی۔ اور کہا کہ لکھ غیر اولی الضرر، غیر اولی ضرر 3 لفظ ہیں، 3 لفظ نازل ہوئے۔ کہا کہ یہ لکھ غیر اولی ضرر، کہا کہ اتنے 3 لفظ نازل ہونے پر رسول اللہ پر اتنا بوجھ تھا کہ میری ران ٹوٹ جاتی، اگر تھوڑی دیر اور وہی آتی رہتی تو مجھے اندازہ ہوا ہمارا محبوب کتنی تکلیف برداشت کرتا ہے خدا کی وحی لینے کے لیے۔ قرآن ویسے تھوڑی آ گیا۔ مولانا شبیر عثمانی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں 24,000 مرتبہ 23 سال میں رسول اللہ نے وحی کے بوجھ کو برداشت کیا ہے، 24,000 مرتبہ، پھر یہ قرآن پورا ہوا ہے۔ آج کتنا آسان ہے، کتنا آسان ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو 2 چیزیں ایسی تمہارے پاس ہے، جب چاہو فرشتوں کی زبان کو بلا لو، ایک قرآن کی تلاوت ہے، ادھر قاری تلاوت شروع کرتا ہے فرشتے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ایک گناہگار کا رونا ہے، جب وہ روتا ہے تو فرشتے اس کے آنسو دیکھنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ کہ یہ 2 چیزیں آسمانوں پر نہیں ملتی، زمین پر ان بندوں کے پاس ملتی ہے، آسمانوں کو فرشتے ان چیزوں کے لیے زمین پر آتے ہیں۔ غیر ملکی مال ہے یہ، جوان ہی ملتا ہے، عرش پہ نہیں ملتا، فرش پہ ملتا ہے۔ یہی قاری قرآن ہے، یہاں قرآن جب چاہے قرآن شروع کر تو فرشتے آ جائیں گے۔ اور لوگ کہتے ہیں جی جنات ہو گئے گھر میں، بھائی قرآن شروع کر دو فرشتے آ گئے۔ جب فرشتے آ جائیں گے تو چور ڈاکو کیسے رہ گئے وہاں؟ ماشاءاللہ جی، پہلے یہی ہوتا تھا، قرآن میں قرآن مجید پڑھا جاتا تھا، ایسی کوئی شکایت نہیں آتی تھی۔ اور آج گھر میں آپ کو پتا ہے ڈراموں کے فلموں کے جنات بڑے شوقین ہیں۔ اگر آپ پر ظاہر ہو جائے کہ آپ کے ساتھ جو ویڈیو تم دیکھ رہے ہو کتنے جنات پیچھے چھپ چھپ کے دیکھ رہے ہیں تو تم دیکھنا بند کر دو۔ آج میں تمہیں بتا رہا ہوں، پھر نہ کہنا پتا نہیں تھا۔ بہاول نگر میں تو قصہ ہوا کہ اس طریقے پر ایک بچی کو دیکھ رہی تھی تو سامنے شیشے پر نظر پڑی، باقاعدہ پیچھے جن کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا، تو اس نے جلدی سے تصویر بنا لی، مجھے اس کے والد نے سینڈ کی کہ جی یہ بچی کو تکلیف ہو جاتی کبھی کبھی۔ اب وہ اس میں کوئی ڈرامہ دیکھ رہی تھی تو پیچھے باقاعدہ جن کھڑا ہوا ڈرامے دیکھ رہا تھا، تو شیشے میں اس کو نظر آیا اور بہت تصویر لے لی۔ یہ بہت شوقین ہے، کیونکہ جب بھی کہیں موسیقی اس قسم کی چیز جنات اور شیاطین جمع ہو جاتے ہیں، جب قرآن پڑھا جاتا ہے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں۔ اب آپ کی مرضی ہے کس کو بلانا ہے، قرآن پڑھو فرشتے جمع ہو جائیں گے، اور جب ایسے حرکتیں کرو گے تو شیاطین جمع ہو جائیں گے۔ پہلے زمانے میں ایسی شکایتیں نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ جنات کے راستے نہیں تھا۔ کہتے ہیں 2 شیطانوں کی ملاقات ہو گئی، ایک بہت موٹا تازہ تھا، پھر ایک بیچارہ دبلا پتلا۔ انہوں نے کہا بھائی تو کانگڑی پہلوان کیسے بنا ہوا ہے؟ وہ کہتا یار تو رستم پہلوان کیسے بنا ہوا ہے؟ میری ڈیوٹی تو شخص پر ہے کہ جب وہ گھر جاتا ہے تو اس کے ساتھ چلا جاتا ہوں، روٹی کھاتا ہے تو ساتھ کھاتا ہوں، پیتا ہے تو ساتھ پیتا ہوں، بستر میں ہوتا ہے تو ساتھ سوتا ہوں، بلکہ بچے بھی یاد ہے اس کے آدھے میں۔ اور کہ تو کانگڑی پہلوان کیوں ہے؟ کہ سارے ایک صوفی کے ساتھ میری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، وہ مسجد سے آتا ہے جو گھر میں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو میں باہر ہی رہ جاتا ہوں۔ کہیں وہ روٹی مجھے ملی جائے کھاتا ہوا تو ڈیوٹی اس کے ساتھ ہے تو بسم اللہ پڑھ کے کھاتا ہے، تو بھوکا پانی پیتا ہے تو بسم اللہ، بستر کے قریب تو جانے ہی نہیں، جب گھر میں نہیں گھسنے دیتا تو بستر پہ کون گھسے گا؟ کہا کہ میرا پھر یہ حال ہو گیا جو تو دیکھ رہا ہے۔ کہا ڈیوٹی چینج کرا آپ نے۔ میرے دوست یہ جترو علی مایاتی کی اس آیت پر غور کریں آپ۔
کہ تلاوت آیات کتنی بڑی نعمت ہے، جس کے لیے پیغمبر سلام کو بھیجا گیا کہ ہمارا نبی تمہیں قرآن پڑھ کر سنائے گا۔ دادی یہ قرآن پڑھنا کوئی معمولی نعمت نہیں ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اس کے بعد پاکی کا بیان ہے۔ اس لیے ہمارے دادا مرشد شاہ عبد الغنی پھول پور رحمۃ اللہ فرماتے تھے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا تزکیہ جلدی ہو جائے، تم چاہتے ہو کہ تمہارا باطن جلدی پاک ہو جائے، تم چاہتے ہو کہ تمہارا نفس مزکہ مربع بن جائے اور نفس مطمئنہ لبامہ بن جائے، فرمایا کہ تلاوت آیات کی عادت ڈالو، کیونکہ اللہ نے پہلے تلاوت آیات کا ذکر کیا ہے، پھر باطن کی پاکی کا ذکر کیا ہے۔ جب تم تلاوت آیات کرو گے تو پھر تم مرشد کے بعد بیٹھو گے تو تمہارا آسانی سے میل نکل جائے گا اور تمہارا دل جگمگ جگمگ کرنے لگے گا۔ یہ آیت کی ترتیب بتا رہی ہے۔ تلاوت آیات اس کو معمولی نعمت نہ سمجھو، تمہارا باطن پاک، تمہارا یہ میل ویل اکھڑ جائے گا۔ اس لیے میں کہیں جاؤں، ابل تو نہیں ہوتا، شروع میں جب جاتے تھے تو قاری نے قرات کر لی اور نعت نے نعت پڑھ لی تو لوگ کہتے بس ہو گیا جی کم۔ میں کہا واہ بھی واہ، حل کے بعد بیج تو ہم نے ڈالنا ہے، تم ہمیں جا رہے ہو، یہ تو حل چلا دیا۔ محل آسانی ہو کر جاتا ہے، اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ دو چیزیں زنگ اتارتی ہیں، قرآن کی تلاوت اور موت کا یاد کرنا، دل کا زنگ اتار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا اللہ نے میری امت کے سینے انجیل کی تختیاں بنائے، اس پر قرآن محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھو چھوٹے چھوٹے بچوں نے قرآن یاد کیا ہے۔ ایک بات میں نے گودرا والوں کے یہاں کہی، آپ بھی سن لو۔ اللہ فرمایا اِنَّا نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے قرآن نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم حفاظت کرنے والے ہیں۔ حالانکہ بچے پڑھ رہے ہیں، قاری پڑھا رہے ہیں، مدرسے والے، تعاون کرنے والے سب قرآن کے محافظین ہیں، سب اس کی حفاظت میں لگے ہیں۔ لیکن اللہ نے چونکہ یہ ایسا کام ہے، قرآن پڑھنا، قرآن یاد کرنا، جو انسان کے بس کی چیز نہیں ہے، اتنا عظیم الشان کام ہے کہ پیغمبر پر بھی نازل کرنے کے لیے 23 سال اللہ تعالی نے لگائے، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ وہ پیغمبر جس کے اندر دنیا کے 16,000 مردوں جتنی طاقت تھی، اس پر بھی اتنا بوجھ ان کے اوپر آیا، لیکن اللہ نے فرمایا یہ تمہارا بس نہیں ہے، لہذا تم اگر کہو گے ہم نے حفظ کیا ہے، ہم نے یاد کیا ہے، یہ تمہارا تو بس ہی نہیں، کون یقین کرے گا؟ ہم اس کو اپنی طرف نسبت کرتے ہیں، اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ کیونکہ کوئی کام جو اتنا اونچا ہو کہ اگلے آدمی یا تو نہیں یہ کر سکتا، تو پھر پیچھے سے بڑا کہتا ہے ہم نے کیا بھائی، ہم نے کیا ہے۔ وما رمیت اذ رمیتا ولکن اللہ رما، رسول اللہ نے اس طریقے پر ایک مٹھی جو ہے کنکریوں کی پھینکی اور مٹی کی پھینکی، سب لشکر کی آنکھوں میں جا چلی گئی۔ کہا کہ وما رمیتا، کوئی یقین نہیں کرے گا ایسے، ہم نے پھینکا ہے، ہم تو کہاں ہم نہیں پھینک سکتے، لیکن اللہ نے پھینکا۔ اللہ نے بطور آلہ کے مجھے آپ کو استعمال کیا ہے، بطور آلہ کے ان بچوں کو استعمال کیا ہے، بطور آلہ کے مدرسے والوں کو استعمال کیا ہے، بطور آلہ کے استاد کو استعمال کیا ہے، بطور آلہ کے معاونین کو استعمال کیا ہے، نسبت اپنی طرف، اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ آپ بتائیں جس کام کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہو اور کہا یہ ہم نے کیا ہے، اس کام پر کیسے نوازیں گے، کیسے نوازیں گے؟ کہ بھائی تم نے ہمارا کام کیا، یہ تو کیسے نوازیں گے؟ اس لیے ان میں سے ٹائٹل دے دیا حافظ، آج سے سارے حافظ ہیں، حافظون میں سے حافظ کا ٹائٹل دے دیا۔ مگر آپ حافظ نہیں کرائیں گے، کسی کو حافظ کہو گے؟ بولو بھائی، کتنا اچھا دماغ کیوں نہ ہو، کتنی اس کو انگریزی آتی ہو، کتنے اس کو گانے یاد ہو، کتنے کیمسٹری اور فزکس کے فارمولے یاد ہو، کتنے ڈاکٹر صاحب کو دوائیں یاد، حافظ کیوں نہیں کہتے؟ نا یہ کیسے حافظ ہے؟ یہ حافظ نہیں ہے۔ حافظ وہ ہے جس کے سینے میں ہماری کتاب ہے، وہ حافظ ہے، یہ حافظ نہیں ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو انسانوں کے بس میں نہیں ہے، یہ رسول اللہ پر نازل ہوئی، امت کے لیے آسان ہو گئی، اور اسی ترتیب سے یعنی جس طرح نازل ہوئی تھی رسول اللہ اور آپ ساتھ یاد کرتے گئے، ترتیب بن گئی۔
کہ دھیرے دھیرے قرآن بھی یاد کرنا ہوگا، لکھنا کافی نہیں ہے، کتاب محفوظ کرنا کافی نہیں، اس کی اصل حفاظت سینوں سے ہوتی ہے۔ چنانچہ ہندوستان میں انگریز کے آنے کے بعد اس نے مشورہ کیا قرآن کو کیسے ختم کیا جائے، پانی کیسے ختم کیا جائے۔ ان کا سارے نسخے جلا، ویسے ہی دے دو۔ آج کل چھٹی نہیں نا بیانات سے، کیسے ختم کیا جائے؟ ان کا نسخے جلا دو۔ اس نے کہا نسخے تو جلا دو گے، اور سینوں کو کیا کرو گے جس میں قرآن ہے؟ یہ تو صحیفوں میں ملک، کتنے ملک ایسے ہیں، افریقہ کتنے ملک ہیں، وہاں کوئی نہیں، قرآن مجید کے نسخے ہی نہیں ہے، نسخے نہیں ہے قرآن، جو زبانی یاد ہوتا ہے، استاد زبانی یاد کراتا ہے بس، ان کے پاس نسخے نہیں ہیں، قرآن مجید نہیں ہے، خریدنے کی ہمت نہیں ہے۔ ہمارے عرب دوست تھے، وہ افریقہ کا دورہ کیا، نورانی قاعدہ 10 لاکھ نورانی قاعدے شائع کر کے تقسیم کیا، ابھی بھی مانگ پوری نہیں ہوئی، کہا کہ ان کے پاس نورانی قاعدہ خریدنے کے پیسے نہیں ہیں۔ لیکن قرآن کا اتنا شوق ہے، وہ کہتے میں ایک افریقی ملک میں گیا تو ایمبیسی میں چونکہ پروٹوکول تھا، وہ عرب تھے، سعودیہ سے آئے تھے تو ان کو بڑا پروٹوکول، تو ایمبیسی میں لے گئے، پہلے وہاں انہوں نے ریسیو کیا، پھر آگے ان کو ہوٹل مل جانا تھا۔ تو کہاں کہ وہ ایک وہاں پر پوچھا لگا رہا تھا اور وہ قرآن پڑھ رہا تھا، کبھی کسی لہجے میں، کبھی کسی لہجے میں، کبھی۔ تو میں نے اس سفیر سے کہا یار یہ تو سب عشرہ کا قاری تم نے پوچھے میں لگایا ہے۔ وہ کہتے یہاں پر مرد اور ساری اسی طرح ہے بھائی، کس چیز سے پھر پوچھا کون لگائے گا، سارے اگر قاری بن کے بیٹھ جائیں۔ کہا کہ سارے ہی اسی طرح کے، عورتیں بھی تم گھروں میں جاؤ گے برتن مانج رہی ہیں، ہاتھ پتہ نہیں کس کس لہجے میں قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں۔ حیران ہو گئے، کہتے حیران ہو گئے، یہ تو صحیفوں میں مدون ہے لیکن یہاں صحیفے نہیں، اصل اس کی ترتیب ہی ہے۔ صحابہ اکرام نے سب نے رسول اللہ سے براہ راست یاد کیا ہے اور آپ نے خود پڑھایا، اللہ شوق وسلم کو تھا، جب فرصت ملتی صحابہ کو قرآن پڑھاتے تھے، جب فرصت قرآن پڑھاتے تھے۔ حضرت سالم کو خود قرآن پڑھایا اور اتنے اونچے قاری بنے، حالانکہ حضرت سالم کے نہ باپ کا پتہ ہے نہ ماں کا پتہ ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے لا کر بیچے گئے، اور عجیب و غریب ان کے واقعات اور قصے ہیں۔ یہ بھائی صحابی ہیں بڑی عمر میں جن کو دودھ پلا کر رضاعت کا حکم دیا گیا، کیونکہ حضرت حذیفہ تم نے یمان کے گھر میں تھے، تو ان کی جو بیوی ان کو خرید کر بازار سے لائی تھی وہ فوت ہو گئی، تو دوسری بیوی آئی، پردے کے احکام نازل ہو گئے، 15 سال عمر ہے۔ حضرت یمان آیا کہ میں پریشان ہوں، بچے سے مجھے پیار ہے، بالکل بیٹوں کی طرح ہم نے پالا ہے، اور پھر آپ کا شاگرد خاص ہے، کیونکہ مکہ شریف میں دار ارقم میں قرآن مجید رسول اللہ سے پڑھتے رہتے تھے، یہ چند صحابہ تھے جو وہاں ہر وقت قرآن پڑھتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تیری بیوی کا آج کل دودھ ہے؟ ان کا ہاں بچہ ہے اس کے گود میں۔ کہا کہ پیالے میں دودھ لیا، فرمایا اس کو پلا دے، آج سے میں حکم جاری کرتا ہوں اللہ کا رسول کہ اس کا رضائی بیٹا ہے۔ ہمارے حضرت بنوری فرماتے رحمۃ اللہ علیہ کہ وسلم کو خاص اختیارات حاصل تھے، ان اختیارات کے تحت وہ عام قانون سے مستثنا کر دیتے تھے۔ صحابی آئے کہ حضرت مجھے تو پتہ نہیں چلا، میں عید سے پہلے اپنا بکرا ذبح کر دیا، اب میرے پاس تو کوئی بکرا نہیں ہے قربانی کرنے کے لیے، لیکن 6 مہینے کا بکرا ہے، اور میں جا تیرے لیے جائز ہے، کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات صاحب اشارات تھے، اس لیے اس پر مستقل کتابیں وسلم نے اپنے اختیارات کو استعمال کیا۔ جو صحابی سے جو صحابی آیا کہا کہ بس 5 نمازیں پڑھوں گا، رمضان کے روزے رکھوں گا اور حج کروں گا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرنا میں نے۔ تو محدثین نے لکھا کہ بن نفع اس نے کہا کہ بس 5 ہی نمازیں پڑھوں گا، اس کے نبی یہ وہ سب کچھ نہیں اور کوئی کام بھی نہیں۔ تو ہمارے حضرت بنوری فرماتے تھے رسول اللہ نے کہہ دیا کہ بس تو یہی کر لے، تیرے لیے جنت ہے، بس اس کو اسی میں جنت مل گئی۔ تو حضرت سالم جب مدینہ شریف آئے، ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک دن باہر تشریف لے گئے،
خواتین رات کو جاتی تھیں، واپس آئے تو معمول سے دیر ہو گئی. تاج نے پوچھا حمیرہ آج تو دیر سے آئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسجد نبی کے کونے میں آپ کا کوئی صحابی ایسا قرآن پڑھ رہا ہے کہ چلتے قدم پکڑ لیتا ہے. اور سلم بھی خود قرآن کے عاشق تھی. عجیب بات ہے، حالانکہ آپ پر نازل ہوئے لیکن آپ خود قرآن کے عاشق ہیں، سننے کی بھی اور پڑھنے کی بھی، سننے کی بھی اور پڑھنے کی بھی، سننے کی بھی عاشق تھے. فوراً نکلے اپنی رحمت کی کملی لے کر، تو گئے تو حضرت سالم کونے میں قبلے طرف منہ کر کے اپنے دھیان میں قرآن پڑھ رہے تھے. چلتا پانی دریا کا رک جائے، ہوائیں رک جائیں، پرندے اڑتے ہوئے رک جائیں، رسول اللہ کھڑے اور رو رہے. وسلم کے آنسو روا ہے. آپ کے ہاتھ اٹھے، اللہ تیرا شکر ہے میری امت میں سالم جیسے قاری قرآن پیدا کر دی. آپ خود بھی عاشق تھے قرآن کے. آپ نے فرمایا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے، اللہ نے داؤد السلام کی مزامیر میں سے تمہیں وہ مزامیر دی ہیں، مزامیر دی جس کی وجہ سے تمہاری آواز سے خوبصورت میں تمہارا محلہ پہچانتا ہوں. اللہ نبی آپ کیسے پہچانتے ہیں؟ کہا میں قرآن کی تلاوت سے پہچان لیتا ہوں کہ یہ اصلی لوگوں کا محلہ ہے، کیونکہ بڑی خوبصورت آواز میں قرآن پڑھ رہے تھے. میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قرآن کی نعمت دی اور ہمیں ایسا سینہ اور ایسا حافظہ دیا کہ ہم قرآن یاد کر لیتے ہیں. آپ نے سب کو قرآن یاد ہے، 2 صورتیں یاد ہے، 10 صورتیں یاد ہے، 20 صورتیں یاد ہے. قرآن کا تو ایک لفظ نہیں کوئی اٹھا سکتا وزن. لیکن وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسان کر دیا ہے یاد کے لیے. لِلذِّكْر کے 2 معنی لکھے ہیں، لِلذِّكْر یاد کے، لِلْحِفْظ امام بخاری کہتے ہیں لِلْحِفْظ حافظ بھی آسان ہے، لِلذِّكْر نصیحت کے لیے. ایک آیت پر بھی اگر کوئی غور کر لے گا تو اس کو نصیحت حاصل ہو جائے گی، بلکہ کفر سے اسلام میں داخل ہو جائے گا. کتنے ایسے لوگ کہ ایک آیت کو دیکھ کر، ایک آیت کا معنی مفہوم سمجھ کر اسلام میں داخل ہو گئے کہ یار یہ آیت بتاتی ہے یہ خدا کا کلام ہے، خدا کا کلام ہے. آج اس لیے میرے دوستو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، بس ہمیں قرآن سے بڑا قریبی تعلق رکھیں. اور اب صوفی لوگ خاص طور پر جو اپنے مشائخ سے تزکیہ کراتے ہیں ان کے لیے اس کا معمول بنانا بہت اہم ہے، کیونکہ تزکیہ تلاوت آیات پر مرتب کیا ہے. اور پھر طلبہ سے کہتا ہوں جو علم حاصل کر رہے ہیں کہ تم تلاوت آیات بھی کرو، تزکیہ بھی کراؤ، تو پھر تعلیمی کتاب اور تعلیمی حکمت کی حقیقت تمہیں نصیب ہو جائے گی. یہ پہلا زمانہ تھا، کہتے تھے طالب علم بیت نہ ہو. اس زمانے میں نہیں. ہم بھی حضرت سے جب تعلق ہوا ثالثہ کے طالب علم تھے، مونچھیں تھی، داڑھی نہیں تھی، کیونکہ ہم چین کے لوگ ہیں، ہماری داڑھی لیٹ آتی، بلکہ ہمارے بڑوں کی تو داڑھی تھوڑی تھوڑی. ہمارے ابا کے کل 40 بال تھے، تھوڑی سی داڑھی تھی جان بس. ہر ملک کا وہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہم یہاں پیدا ہوئے ہماری داڑھی کچھ بڑی ہو گئی. وہاں پیدا ہوتے تو شاید کہیں نہ مشکل سے دیکھنے ملتی ہے. لیکن ایک صحابی کا ملتا ہے، لگتا ہے ہماری قوم کا ایک صحابی بھی رسول اللہ کے پاس گیا ہے. ایک صحابی تو اس کے ایک ہی بال تھا. حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ رسول خدمت میں آتا ہے تو آپ ہنستے، تو اس نے سمجھا کہ میری ایک بال کافی بڑا تھا، اس نے بال کاٹ لیا تو رسول اللہ نے منہ پھیر لیا. تو آپ کا یہ انداز تھا کہ آپ منہ پھیر لیتے تھے. وہ بہت پریشان ہو، اللہ نے بھی معاف کر دے، کیا غلطی ہوئی؟ کہ بال کیوں کاٹا؟ انہوں نے کہا حضرت میں تو اس لیے کہ شاید میرے بال آپ ہنستے ہیں جب. کہا نہیں، جب تو محفل میں آتا ہے میرے محفل کے فرشتے تیرے بال کے ساتھ کھیلتے ہیں. آج تو نے کیا کیا یہ معلوم کہ داڑھیوں کے ساتھ فرشتے کھیلتے ہیں. خود سوچ لیں، فرشتے کھیلتے ہیں، فرشتے کھیلتے ہیں داڑھی کے ساتھ. اگر داڑھی نہیں ہوگی تو پھر فرشتہ تو نہیں کھیلے گا. خود ہی تم سوچ لو کون کھیلے گا. کہنے کی ضرورت نہیں. جی ماشاءاللہ. تو حضرت کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے. شروع میں حضرت یہ قصہ مجھ سے ہمیشہ سنتے تھے. جب پہلی مرتبہ حضرت کے حاضر ہوئے گلشن اقبال میں، تھوڑے سے دوست ہوتے تھے، 25-30 ساتھی آتے تھے.
ستون سے آگے آگے مجلس ہوتی. ہم آئے, ہم 2-3 طالب علم تھے نیوٹن کے, ہم آگے بیٹھ گئے اور بچوں کو شوق ہوتا ہے آگے بیٹھ کے قریب میں سنیں. حضرت آئے پیچھے, نماز پڑھی, میر صاحب سے پوچھا میر صاحب یہ کون ہے؟ وہ پہلے تفتیش کر چکے تھے. ان کا یہ بنوری ٹاؤن کے طالب علم ہے. حضرت کو بہت خوشی ہوتی تھی جب علماء طلبہ آتے تھے. حضرت فرمایا ان کو میرے دائیں طرف بٹھاؤ. دائیں طرف ایک بزرگ تھے, کیا نام تھا ان کا؟ اونچا, حاجی افضل صاحب. وہ اونچا سنتے تھے تو حضرت کے پاس ایسے بیٹھ کے سنتے تھے. ان کے پیچھے ہمیں بٹھا دیا. میں نے صاحب سے کہا دیکھا بنوری ٹاؤن کا نام, سارے صوفی آگے بیٹھے اور ہم طالب علموں کو یہ بزرگ کے پیچھے بٹھایا ہے. حضرت نے بیان کیا. کیا کیا بیان؟ ہمیں تو کچھ پتا نہیں ہے. کہتے ہیں کہ ہمارے حضرت فرماتے ہیں انسان یہ بھول جائے کہ اس نے کیا کھایا ہے, لیکن اس کے بنا ہوا خون جسم میں چلتا رہتا ہے. ہمیں یہ تو پتہ نہیں مضمون کیا ہے, اس کی حقیقت کیا تھی, لیکن دل میں کچھ نہ کچھ محسوس ہو رہا تھا کہ اگلے جمعے پھر جانا ہے, اگلے جمعے پھر جانا ہے. میں نے کہا دیکھا یہ ہے بنوری ٹاؤن کا ایک نام ہے, اتنے بڑے بزرگ ہیں, ہمارا کیسے اکرام کیا ہے. لیکن 2-3 جمعے کے بعد بات سمجھ میں آئی کہ حضرت اس لیے آگے نہیں بٹھاتے کہ ہم جرد و مردہ تھے, ہماری داڑھی نہیں تھی, نظر کی حفاظت کرتے. تو بڑی شرم آئی یار, عجیب بات ہے. لیکن میں حقیقت کہتا ہوں, تجربہ بتاتا ہوں. حضرت کے تعلق کے بعد جو علم میں چاشنی اور اخلاص اور اس کی حقیقت نصیب ہوئی, بیان نہیں کر سکتا میں. قرآن نے ویسی تھوڑی کہا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, تلاوت کرائیں تاکہ تزکیہ آسان ہو, تزکیہ کریں تاکہ تعلیم کتاب کی حقیقت نصیب ہو. آپ تعلیم کتاب دیں تاکہ حکمت کی چیزیں ان میں آئیں, پھر ان کی زبان سے بھی حکمت ہو, ان کے قول میں بھی حکمت ہو, ان کے عمل میں بھی حکمت ہو, ان کی چال میں بھی حکمت, ان کی ڈال میں بھی حکمت ہو. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ, ترتیب بتاتی ہے. اللہ نے سب کے لیے بتایا ہے. دیکھو ہم آدمی تلاوت کرو, بزرگوں میں بیٹھو, تمہارا باطن پاک ہوگا. اگر عالم بن رہے ہو تو تزکیہ کراؤ, تلاوت آیات کی بندی کرو. الحمدللہ حضرت کی اس تلقین کی وجہ سے روزانہ عصر کی چھٹی یہاں بڑی لمبی ہوتی ہے. عصر اور عصر کی نماز کے درمیان ہمیشہ چھٹی ہوئی, عصر کی وضو کر کے مسجد میں چلے گا, مسجد خالی, تلاوت آیات جتنی ہو جائے, آدھا سپارہ ہو جائے. روزانہ کا یہ معمول رکھا ہوا, تو روزانہ کا تلاوت آیات, تاکہ شیخ جب مانجا لگائے تو جلدی سے میل اتر جائے. اللہ کرے حقیقت میں اتر جائے. ابھی بھی زور ہم خود بھی لگا رہے ہیں, شیخ نے بھی لگایا, لیکن بات چیزیں بڑی سخت ہوتی, جلدی جاتی نہیں. لیکن تعلیم کتاب اور حکمت, یہ تعلیم کیا ہے؟ قرآن کی حقیقت کے تفقہ فی الدین جس کو کہتے ہیں, تفقہ فی القرآن جس کو کہتے ہیں, تفقہ فی الحدیث جس کو کہتے ہیں, یہ اس سے آتا ہے. کیونکہ انسان اس نے لکھا ہے, ابو غدہ رحم اللہ نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ ذاکر طالب علم اور غیر ذاکر طالب علم کے علم میں زمین آسمان کا فرق ہے. جو ذاکر طالب علم ہے اس کے علم میں جو نور ہے, غیر ذاکر کے علم میں نہیں ہے. اور پھر وہ قبول بھی ہو جاتا ہے, اللہ اس سے کام بھی لے. زبان بھی نہیں دیکھتے کہ زبان آتی کہ نہیں. ہمارے والد صاحب کو کوئی زبان اردو آتی تھی, وہ بھی خاص طریقے پر بولتے تھے. پنجابی زبان تو زندگی بھر نہیں آئی, لیکن کام جا کر دیکھو تم حیران ہو جاؤ کہ پورے علاقے کی کایا پلٹ گئی. اب ایک بڑے افسر تھے, مجھے ملنے کے لیے آئے. تب میں صرف اس لیے ملنے آیا ہوں کہ میں پورے پنجاب کے علاقوں میں رہا ہوں, لیکن میں یہاں آ کر حیران ہو گیا ہوں کہ اتنی دینداری لوگوں میں, جوانوں میں اتنی داڑیوں والے, اتنے نیکیاں کر, اتنی مسجدیں بھری, وجہ کیا ہے؟ پوچھا, انہوں نے کہا چینی بابا آیا تھا, وہ چینی بابا نے یہاں آگ لگائی ہے, اور پیچھے بھی آگ کو جو ہے بڑھانے والے اور دہکانے والے موجود ہیں, اس لیے میں آپ کی زیارت کرنے کے لیے آیا. قبولیت جب ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر قابلیت بھی پیدا کر دیتے, کام بھی لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اس ادارے کو قبول فرمائے. اور ہمارے اصل بھائی ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں کے ساتھ ہمارا بڑا قلبی خاص تعلق ہے, اور اس جگہ سے ساتھ بھی خاص تعلق ہے.
جب مٹی تھی اس وقت بھی ہم آئے، اب محل ہے اب بھی آئے، جب مسجد نہیں تھی اب بھی تب بھی آئے، اب مسجد ہے تب بھی آئے۔ الحمدللہ شروع سے ہم ان کے ساتھ ہیں اس میں، اور مجھے مزہ آتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں آپ ایسی جگہ پر چھاپے مارتے ہو جہاں کچھ جاتے لوگ ڈرتے ہیں، میں نے کہا یہی تو شیر کا کام ہے، شیر کو شہر میں آ کے شکار کرتا ہے، جنگل میں تو کرتا ہے، اس جنگل کو منگل بنا دیتا ہے، یہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں آپ کا عجیب مزاج ہے، اور لوگ کہتے ہیں ایسی جگہ یار یہاں تو یہ، ہمیں کہ یہی مزہ ہے بھائی، یہی مزہ ہے، کوئی اچھا کہے کوئی برا کہے، یہی تو مزہ ہے۔ رسول اللہ کی زندگی تو اسی طرح تھی، نہ مکہ میں قریشوں نے ستایا مکہ والوں نے، مدینے میں منافقین یہودیوں نے ستایا، پوری زندگی ستاتے رہے۔ میرے شیخ نے ایک بڑی پیاری بات کی، میں کہتا ہوں دین کے خادموں کو، لوگ کہتے ہیں جی اطمینان سے چین سے ہمیں کام ہی نہیں کرنے دیتے، لوگ اب یوں کرتے یوں کرتے ہیں۔ ہم نے فرمایا کہ اگر دل کے چین کے ساتھ اور آرام کے ساتھ اور تشویش کے بغیر کام مطلوب ہوتا تو سب سے پہلے رسول اللہ کو یہ نعمت دی جاتی کہ آپ بغیر تشویش کے کام کریں۔ مکہ میں بھی تشویش رہی اور مدینہ میں بھی تشویش رہی، لیکن جو کام چھوڑ کے گئے پورے عالم پر غالب آ گیا۔ جیسے دل نہ چھوٹا کیا کرو کام، اور اس میں ایک حکمت ہے، ورنہ انسان کو اپنے کام پہ نظر رکھتے، میں نے یہ کر دیا میں نے وہ کر دیا، کہتے یار کیا کر دیا یار، وہ ادھر کام ٹانگ کہتے رہا وہ ٹانگ کہتے، اور کام بھی ہو رہا ہے، کام بھی ماشاء اللہ کام بھی ہو رہا ہے، کھاتے میں بھی لکھا جا رہا ہے۔ بس اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ۔